حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ حضرت سعد ابن معاذ انصاری عمرہ کے لیے مکہ گئے اور امیہ ابن خلف کے یہاں قیام کیا۔ امیہ جب شام کو جاتا تھا تو راستے میں مدینے میں انہی سعد کے یہاں ٹھہرتا تھا، تو امیہ نے حضرت سعد سے کہا کہ آپ انتظار کرو یہاں تک کہ دوپہر ہو جائے اور لوگ غافل ہو جائیں تو ہم لوگ چل کر کعبہ کا طواف کر لیں گے۔ تو حضرت سعد طواف کر رہے تھی کہ اچانک ابو جہل آ گیا اور کہنے لگا یہ کون طواف کر رہا ہے؟ حضرت سعد نے جواب دیا میں سعد ہوں۔ ابو جہل نے کہا تم بے خوف ہو کر کعبے کا طواف کر رہے ہو حالانکہ تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو اپنے یہاں مدینے میں پناہ دے رکھی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر ان دونوں میں تکرار ہونے لگی۔ امیہ نے حضرت سعد سے کہا ابو الحکم ابو جہل سے اونچی آواز میں بات نہ کرو، وہ اس علاقے کا سردار ہے۔ پھر حضرت سعد نے ابو جہل سے کہا اگر تو مجھ کو خانہ کعبہ کے طواف سے روکے گا تو میں تیرا تجارت کے لیے ملک شام میں جانا بند کر دوں گا۔ اور امیہ حضرت سعد سے بار بار یہ کہتا رہا ابو الحکم سے زور زور سے بات نہ کرو، وہ اس علاقے کا سردار ہے۔ اس پر حضرت سعد کو غصہ آ گیا اور فرمایا تو مت بول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ تجھ کو قتل کریں گے۔ کہنے لگا مجھ کو؟ فرمایا ہاں تجھ کو۔ اس پر وہ بولا خدا کی قسم محمد جب کوئی خبر دیتے ہیں وہ غلط نہیں ہوتی۔ پھر وہ اپنی بیوی کے پاس جا کر کہنے لگا تجھے معلوم ہے کہ ہمارا یثربی بھائی کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ امیہ نے بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ مجھ کو قتل کریں گے۔ عورت بولی خدا کی قسم محمد کی خبر غلط نہیں ہوتی۔ راوی کا بیان ہے جب قریش جنگ بدر کے لیے مکے چلے اور اس کا اعلان ہوا تو اس کی بیوی نے اس کو جنگ میں جانے سے روکا اور کہا کہ آپ کو اپنے یثربی بھائی کی بات یاد نہ رہی؟ اس پر امیہ نے لشکر میں شامل نہ ہونے کا ارادہ کر لیا۔ اس پر ابو جہل نے اس کو بھڑکایا اور کہا آپ تو سرداروں میں سے ہیں، ایک دو روز کے لیے ساتھ چلیے، اور اس کے ساتھ چلا گیا اور بدر کی لڑائی میں اللہ کے حکم سے مسلمانوں کے ہاتھ مارا گیا۔ اللہ کے نبی نے علم غیب سے امیہ کے مرنے کی خبر پہلے ہی دے دی تھی اور کافر بھی آپ کے علم غیب کے قائل تھے، اسی لیے امیہ اور اس کی بیوی نے دونوں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے اور وہ غلط خبر نہیں دیتے۔ اس حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب حاصل